ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہو تو اس کے آگے اگر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے، اور گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی چیز رکھ کر اس سے آگے پھر گھوم پھر سکتے ہیں یا نہیں گھوم پھر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے اس کی کہ نمازی کے آگے جو چیز رکھی جائے تاکہ آگے سے گزرا جا سکے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، تو حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ ہے کمؤخرۃ الرحل، جو کجاوا ہوتا ہے، جو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے جس میں اوپر سوار ہونے والا بیٹھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو فقہاء نے ناپ کر اور سارا اس کی پیمائش کر کے بتایا ہے کہ اس کا اگر اندازہ لگائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم ایک ذراع کا مطلب ہوتا ہے 2 بالش، ایک ذراع کا مطلب یعنی ایک ہاتھ، ٹھیک ہے، شرعی گز جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے، ایک ہاتھ، 2 بالش ایک ذراع ہوتا ہے شرعی، تو ایک ذراع اس کی لمبائی ہو تاکہ نظر آئے، اور کم از کم انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو۔ یعنی یہ جو حضور نے فرمایا نا مؤخرۃ الرحل، کہ کجاوے کی پچھلے والے حصے کی جیسی چیز ہو تو اس کو آپ سترے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو یعنی پیمائش کر کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ لمبائی اس کی 1 گز ہو، 1 ہاتھ کے برابر ہو، اور چوڑائی میں وہ کم از کم 1 انگلی کی موٹائی کے برابر ہو۔ باقی جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس طرح کوئی چیز رکھ کر اس کے آگے پیچھے گھوم پھر سکتے ہیں یا نہیں، تو دیکھیں اس میں ایک تو نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، گھوم پھر تو سکتے ہیں، اتنی بات تو ٹھیک ہے، سترہ رکھ دیا تو بالکل آپ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھے جو لوگوں کے آنے جانے کی، گزرنے کی، بالکل ایسی جگہ پہ آپ نے مصلی بچھا دیا کہ جہاں سے گزرے بغیر گھر میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے واش روم جانا ہے تو بھی وہیں سے جائے گا، کسی نے کچن جانا ہے تو بھی وہیں سے جائے گا، کسی نے باہر نکلنا ہے تو آپ کسی کمرے کے گیٹ کے سامنے آپ جائے نماز بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری کہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو، نماز کے لیے گھر میں کوئی خاص اسپیشل جگہ ہونی چاہیے، اس سے بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ آپ کوئی اچھی سی خوبصورت سی جگہ بنائیں، وہ جہاں نماز بچھا دیں، وہاں کو خوشبو وغیرہ لگا کے رکھا کریں، کوئی تھوڑا بہت اس کو ڈیزائن کر دیں، بچوں کو کہیں کہ تھوڑی بہت اس کی کوئی کیلیگرافی کر دیں، کوئی آرٹ بنا دیں وہاں پر، اس طرح کا مذہبی قسم کا، تھوڑا ان کو لگے، فیل ہو کہ یار ہم نے یہاں عبادت ادا کرنی، اس طرح کی جگہ پہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ نے سوال کیا ہے فجر کی سنت نماز اور وتر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بھی آیات پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس کو بھی کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ مستقل آدمی فجر کی سنتوں میں صرف یہی پڑھے، یہ تو پھر لزوم ہو جائے گا، وجوب ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ سنت کا اس طرح لزوم اپنے اوپر کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسا کرتے تھے۔ اور وتر میں مشکات شریف کی میں روایت موجود ہے کہ آپ وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ پوری سورت پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، تو اس کو بھی سنت سمجھ کے وتر میں پڑھنا چاہیے۔